अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसके सामने है सब बराबर अमीर व फकीर, जिसके सामने है सब बराबर अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज ये हमारे फर्स्ट बयान में आप सबका बहुत बहुत ज्यादा वेलकम और मुबारकबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, अल्लाह तबारक तआला की तारीफ और मोहब्बत अपने बंदों से। अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि कोई अल्लाह ताला की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों, अल्लाह ताला की कोई शान का भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब कौम पर बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को खुले मैदान में लेकर गए दुआ के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, कि तेरी कौम में गुनाहगार बंदा है, तो मैं उसकी तौबा नहीं फरमाऊँ। मैं गुनाहगार बंदा है तो मैं उस बंदे की वजह से बारिश नहीं करूँगा। अगर वो बंदा जाएगा तो फिर मैं बारिश करूँगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया कि हमारी कौम में जो भी गुनाहगार है वो चुप करके उठ जाए। तो अब उस शख्स को पता चल गया था ना कि यार नहीं गुनाहगार हूँ। अगर वो शख्स कहता कि नहीं गुनाहगार हूँ, अब मैं उठूंगा तो अगर मैं उठूंगा तो यार मैं जलील होगा, ये होगा, तो अब वो परेशान हो जाता। अब उसने उठे ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो गुस्से में आके कहा कि जो भी है वो उठ जाए। उठे ही ना। फिर शख्स ने खड़े होकर कहा कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे मौला, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे मौला, अब नहीं करूंगा। इसे अल्लाह से वादा कर लिया, अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे सारे खुल गए, अल्लाह ताला इसके सारे गुनाह माफ कर दिए और फिर बारिश हो गई। तो आज मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कहने लगे कि या अल्लाह, अभी तो वो बंदा उठा ही नहीं, तो बारिश कैसे हो गई? तो अल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे ने मुझसे सच्ची तौबा कर ली है। तो सच्ची तौबा कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे भी तो बताएं जरा कि वो बंदा कौन है। अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरे बंदे की बात है, मैंने उसके आगे भी उसकी गुनाहों में पर्दे डाले हैं, तो मैं अभी भी उसी गुनाहों में पर्दे डालूंगा। तो अल्लाह ताला ने फिर इस चीज के बारे में नहीं मूसा अलैहिस्सलाम से जिक्र किया। देखें बंदों की शान और अल्लाह की शान कितनी है। अल्लाह की शान का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। अब ये जो अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है कि इससे अंदाजा ये होता है कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह एक माँ अपनी औलाद से कितना मोहब्बत करता है, लेकिन मेरा रब अपने बंदों से 70 माओ जितना प्यार करता है। ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह अपने बंदों से 70 गुना, एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे रब की शान सबसे आला है। और देखें कि अगर हजारों की तादाद में खुदा होते तो इस दुनिया का जो निजाम है वो बदल जाता। अगर हजारों की तादाद में खुदा होते तो इस दुनिया का निजाम खराब हो जाता। तो अभी जो कुरान पाक में जिक्र है तो अगर हजारों की तादाद में खुदा होते तो यहाँ का निजाम बदल जाता। तो अगर एक खुदा है कि हमने अल्लाह को पहचाना है ना, मौसम का बदलना, दिन रात का बदलना, मौसम इस दुनिया में जिंदगी का निजाम चलना, तो ये हमने इससे पहचाना कि अल्लाह एक है। कुरान में जिक्र अगर हजारों की तादाद में खुदा होते तो दुनिया का निजाम बदल जाता। ये अल्लाह ने बनाया है दुनिया को, कायनात को। अब जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, यहाँ से आप कुछ अंदाजा लगा लें, आप किसी होटल पे जाते हैं, वहाँ पे आप रहने के लिए जाते हैं, तो आप आए वहाँ होटल में जाते हैं तो उस होटल की सारी सफाई, बिस्तर वगैरह सब कुछ समेटा होता है, सफाई वगैरह की होती है। तो अब आपको पता होता है कि यार हमारे आने से पहले यहाँ पे कर दे गया था, तो
تو ہمارے آنے سے پہلے یہاں ٹھیک کر کے گیا تو اسی لیے اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے سارے نظام کر چکے. اگر ہم ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں تو اس واشنگ مشین کے ساتھ ایک بک آتی ہے اس واشنگ مشین کو کس طرح چلانا ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک کتاب دی ہے کہ دنیا کو سمجھنے اور آخرت کو سمجھنے کے لیے کتاب دی جسے کہتے ہیں قرآن. میں نے ہمیں کتاب دی ہے قرآن اور اس کی جو ٹیچنگ ٹیچر جو ہمیں قرآن کو سمجھائے اس کے لیے ٹیچر بھی دی ہے. وہ ٹیچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ٹیچر عطا کہ جنہیں اللہ نے ہمیں کتاب بھی عطا کر دی ہمیں خوبصورت دین بھی دے دیا اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ نبی بھی عطا کر دی. اب ہماری بھی شان دے کہ اللہ نے ہمیں ایک اپنی خاص کتاب بھی دے دی اور وہ کتاب جس کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ دیا. ہمیں ایک خوبصورت دین بھی دے دیا اور ہمیں ایک خاص اور اعلیٰ نبی بھی دے دیا. رحمت العالمین وہ نبی دیا کہ اب آپ اللہ نے ہر چیز اگر ہمیں ہر نعمت عطا کی لیکن اللہ نے جتایا نہیں لیکن اپنا خاص نبی دیکھ کر اللہ نے جتایا. اللہ نے جتنی کتنی محبت ہے کہ اللہ ہمیں جتایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا خاص نبی دیا. اللہ نے مثلا کسی چیز سے نہیں جتایا لیکن ایک وہی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک نبی عطا کیا. اب اللہ نے ہم سے کتنی محبت کرتے ہم سے کتنی محبت کرتے کہ ہمیں اپنے خاص کتاب بھی دے دی خوبصورت دین بھی دے دیا اپنا نبی اپنا محبوب بھی دے دیا. اب یہاں سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں ادنا اللہ کی محبت. ایک دو دوست ہیں. اب ایک دوست تھا جس کے پاس ایک نیکی رہ گئی. اگر اسے ایک نیکی مل جاتی تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اور ایک دوست تھا جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی. اب نا وہ دوست گیا اپنے دوست کے پاس دوست گیا نیکی دینے تو اسے نیکی نہ ملی تو وہ نہ آخر کر اپنے دوست کے پاس پہنچا تو نا اس کے دوست کے پاس گیا کہتا کہ مجھے نا نیکی دے دو. تو دوست نے نا کہا کہ یار میرے پاس ایک ہی نیکی ہے تو لے. تو نا اب سے نا ایک نیکی نا پھر اس نے دے دی تو اللہ کا دیا اللہ کی ایک نیکی ہے مجھے مل گئی ہے نیکی یہ لو. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی مہربان ہے مجھ سے بھی بڑا کوئی مہربان ہے. تو نا پھر اللہ نے کہا کہ پھر تم دونوں ہی جنت میں جاؤ. سبحان اللہ یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں ہی جنت میں جاؤ. یہ اللہ کی شان کہ آپ دیکھو کہ اللہ کی تعریف کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے خود آدم علیہ السلام کو بنایا اور اسے دنیا پہ بھیجا. اللہ تو وہ ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتنے تیز طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت فرمائی. اللہ تو وہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں زندہ رکھا. اللہ تو وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے تیز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں زندہ رکھا 40 دن. اللہ تو وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی تیز آگ میں وہ آگ جس کے پاس ایک پرندہ بھی گزرتا جل کی راکھ ہو جاتا. تو اللہ نے اس آگ میں بھی اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی. اور اللہ تو وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریائے نیل میں راستے بنا دی. اللہ تو وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا موعظہ دیا. اللہ تو وہ ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا اپنا دیدار بنایا. اب اللہ نے کائنات بنائی اللہ نے دنیا بنائی. اب اللہ
کی تعریف کا بھی اندازہ لگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، نعمتوں کا جس میں اللہ نے ایک اپنی خاص نعمت قرار دی، نیند تو وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے کافر، امیر، فقیر، منافق، غیر مسلم سب کو یہ نعمت عطا ہے۔ یہ نعمت اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ کیوں؟ بندہ اتنا تھک کرتا ہے تو اللہ نے اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسے نیند عطا کی تاکہ اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے کہ تم سے مجھے ایک دفعہ پکار لو، ایک دفعہ کہ اللہ کہہ کے پکار لو، ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، میرے سامنے گر جاؤ، فرماتے کہ تم میرے سامنے گر جاؤ تو میں تمہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اللہ کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کی محبت اللہ کے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں آگے تک، کیونکہ شیئر بھی کریں ہماری ویڈیو کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ ہماری جو ویڈیو دیکھ کے آپ کو اس ویڈیو کو آگے فالو کرنا ہے، تو آگے ہم آپ کے لیے بھی اور اچھے بیان لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بس آپ کا کام ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا، تو پھر آگے اللہ کی رحمت ہے۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں لائٹ وغیرہ کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں ادھر۔ ہمیں ہمارا صرف کام ہے کہ آپ اس ویڈیو کو فالو کریں۔ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھا تو آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دل و خواہشوں اور دل و دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ آمین۔ شکریہ۔